تو فرمایا یہ ساری چیزیں ہیں عروج، تو انسان عروج حاصل کرتا ہے، معراج کو پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے انسانی معراج کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، انسانی عروج اور انسانی معراج کے تمام تر ذرائع انسان کے اندر موجود ہیں، تمام ذرائع انسان کے اندر موجود ہیں۔ انسان اگر علم کی معراج کو پانا چاہے تو اس کے اندر عقل و شعور کو رکھ دیا گیا، اور اگر انسان تقویٰ کی معراج کو پانا چاہے اس کے اندر قلب کی رفتیں رکھ دی گئی ہیں، اور اگر انسان محبت کی معراج کو پانا چاہے اس کے اندر روح کی قوت کو رکھ دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں، اور انہی چیزوں پہ ان باقی چیزوں کو ریکارڈ کرنا ہے، ان کو بٹھانا ہے دماغ میں، ان کو بٹھانا ہے دل میں، ان کو بسانا ہے روح میں۔ اب یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں، علم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، معرفت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، تقویٰ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، سخاوت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، عبادت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں تو یہ بنتا ہے خلق محمدی۔ یہ بنتا ہے کیا؟ خلق محمدی۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خلق بنتا ہے، اور جب خلق محمدی اپنی عروج اور انتہا کو پہنچے تو یہ معراج محمدی بنتی ہے۔ یہ اپنی اراد، یہ نفاست اور لطافت کی آخری منزل ہے، جہاں جس مقام پہ جا کر یہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج کا سفر یہ نشانیاں دکھانے کے لیے تھا، قوتیں دکھانے کے لیے تھا، شوکتیں دکھانے کے لیے تھا، اور یہ ساری جو کچھ بیان ہوا تھا اس کی تصدیق کے لیے تھا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور کا سب سے بلند تر معجزہ معراج ہے، نہیں، معراج حضور کے کروڑوں لاکھوں کروڑوں معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا صرف معراج ہی معجزہ نہیں ہے، سب معجزات سے بلند تر معجزہ حضور کا قرآن مقدس کتابی صورت میں موجود ہے۔ سب معجزات سے بلند معجزہ حضور کا قرآن کتاب مقدس کی صورت میں موجود ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حضور کا معجزہ ایسا ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، جس میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا، اور یہ وہ معجزہ ہے قرآن مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو تکلم ہے، گفتگو ہے اللہ کے درمیان اور اس کے حبیب کے درمیان، جو مکالمہ ہے، گفتگو ہے، جو نازل کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی یہ سارا قرآن کیا ہے؟ بصورت وحی اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان مکالمہ ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان علم کو ٹرانسفر کرنا ہے، نالج کو ٹرانسفر کرنا ہے، اور وہ نالج اور وہ علم دینا ہے۔ یہ ہے قرآن، اور وہ ایسی ابدی حقیقت کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ وہ قرآن ہدایت کے لیے موجود رہے گا۔ اور اس قرآن مقدس کی معراج کو ہم سمجھنے کے لیے میں نے پچھلے جمعے پہ آپ کو خلق محمدی پہ 2-4 احادیث سنائی تھی، اور معراج بھی، معراج کیا ہے کہ انسان کا اس سطح پہ پہنچنا جہاں دو رہیں اور دوئی مٹ جائے، جہاں دو ہوں اور دوئی مٹ جائے، اس کو کہتے ہیں معراج۔ جہاں دو رہیں اور دوئی مٹ جائے، اللہ ہو اور اس کا عبد ہو، نہ عبد کی تصور اور نگاہ اور دل اور دماغ میں کوئی اور ہو، نہ معبود کی نگاہ میں کوئی اور ہو، یعنی معبود کی نگاہ عبد پہ جم کے رہ جائیں اور عبد کی نگاہ معبود پہ جم کے رہ جائیں۔ اس کو کہا گیا معراج، اس کو کہا گیا معراج۔ وہ اس کی نگاہیں بندے پہ جم جائیں
اور بندے کی نگاہیں اس پہ جم جائیں، اور جب ایسی صورت ہو تو کسی ایک کی نگاہ بھی کسی اور کی طرف نہ ہو۔ اس ساعت کو کہتے ہیں معراج، اس گھڑی کو کہتے ہیں معراج۔ اور یہ گھڑی جس طرح محمد مصطفیٰ پہ آئی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نالین کے صدقہ سے حضور کی امت کے لوگوں پہ بھی یہی وقت آتا ہے کہ یہاں پہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ لی معلّہ وقتن، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تم میرے سامنے ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے سامنے ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو جب کوئی دوسرا نہ ہو، دو ہوں، اور درمیان میں جو لنک اور جو تعلق اور جو لہریں وہاں سے نکلتی ہے، اسی کو معراج کہا گیا ہے۔ اسی کو کیا کہا گیا؟ معراج۔ اور یہ معراج قرب میں بدلتا ہے۔ اور یہ معراج کس میں بدلتا ہے؟ قرب میں۔ قرب میں یہ معراج قرب میں بدلتا ہے۔ جیسے حضور نے ارشاد فرمایا یتقرب الی عبدی، بندہ قرب حاصل کرتا ہے، بندہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ کب تک؟ یتقرب الی عبدی بالنوافل، حتیٰ یہاں تک کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ یعنی سناتا بھی میں خود ہوں اور سنتا بھی میں خود ہوں، سناتا بھی میں خود ہوں اور سنتا بھی۔ وَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کی آنکھ سے میں خود دیکھتا ہوں۔ توجہ دیجئے، آنکھ بھی میں دیتا ہوں، بصارت بھی میں دیکھتا ہوں، اور بیچ میں سے دیکھتا بھی میں ہوں اور بولتا بھی میں ہوں۔ توجہ دیجئے، بولتا بھی میں۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَاهِ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ خود پروردگار عالم نے فرمایا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے، میں ہی اس کا ہاتھ بنتا ہوں۔ توجہ، اس کی جرت کہاں میرا ہاتھ بن سکے، اس کی طاقت کہاں وہ میرا ہاتھ بن سکے، اس کی طاقت کہاں وہ میری آنکھ بن سکے، اس کی طاقت کہاں وہ میری سماعت بن سکے، میں خود اس کی سماعت بنتا ہوں، جی میں خود اس کی بصارت بنتا ہوں، میں خود اس کا ہاتھ بنتا ہوں، اس کی قوت بنتا ہوں۔ توجہ دیجئے، میں خود کرتا ہوں، یہ سارا عمل میری محبت سے ہوتا ہے، یہ سارا عمل میری یتقرب، جب قرب مل جائے تو میں اپنے آپ کو جب دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بندے کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، اپنی طاقت کا استعمال اپنے بندے کے ہاتھ سے کرتا ہوں، اپنی سماعت کا استعمال اپنے بندے کی سماعت سے کرتا ہوں۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالبو کار آفرینو کار کشاؤ کار ساز، غالبو کار آفرینو کار کشاؤ کار ساز۔ بندے، اللہ اپنی قوت کو خود بندے کے ہاتھ میں منتقل کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں نا، یہی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے۔ میاں محمد بخش بھی فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئی،
ہر مشکل دی کنجی یارو